اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحبی السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا يعلمون یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیسلب فتأکل الطیر من رأسه قضی الامر الذی فیہ تستفسیان وقال للذی ظن انه ناج منه اذکرنی عند ربک فانساه الشیطان ذکر ربه فلبث فی السجن بضع سنین۔ محترم سامعین کرام، سورہ یوسف اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 39 سے لے کر کے آیت نمبر 42 تک، یعنی 30 پر 9 نمبر کی آیت کریمہ سے لے کر کے 40 پر 2 نمبر کی آیت کریمہ تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ کل کے درس میں اور اس سے پہلے کے درس سے جیسا کہ ہم تمام کے سامنے یہ بات واضح ہوئی، معلوم ہوا کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے ناکردہ گناہوں کے جرم میں جب مصر کے رؤوسا اور امیروں نے ان کو قید خانے کے اندر ڈالا تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 اور بندے بھی داخل ہوئے قید خانے میں، اور ان دونوں پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے شاہ مصر کو زہر دے کر کے مارنے کی کوشش کی ہے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ان دونوں نے خواب دیکھا، دونوں نے ایک ہی دن خواب دیکھا۔ ایک نے خواب دیکھا کہ میں اپنے مالک یعنی شاہ مصر کو شراب پلا رہا ہوں، اور دوسرے نے یہ خواب دیکھا کہ اس کے سر کے اوپر روٹی ہے اور روٹی سے پرندے نوچ نوچ کر کے کھا رہے ہیں۔ دونوں اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، اپنے اپنے خواب کو ان کے سامنے بیان کیا اور کہا کہ اس کی تعبیر بیان کیجئے، کیونکہ آپ بہت نیکوکار، بڑے پرہیزگار اور عالم دین معلوم ہوتے ہیں، آپ اس کی خواب کی تعبیر بیان کیجئے۔ یوسف علیہ السلام قید خانے کے اندر ان کے خواب کو سن لینے کے بعد سب سے پہلے ان کو دین کے اصول سمجھانے شروع کیے، اور جیسا کہ کل کے درس میں آپ کے سامنے بتلایا گیا کہ یوسف علیہ السلام نے ان کو بتلایا کہ یہ جو خواب کی تعبیر کا جو علم ہے یہ اللہ کا خاص فضل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل ایسے لوگوں کے اوپر نازل کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگانے والے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے اپنے سروں کو جھکانے والے، ان کو پکارنے والے نہیں ہوتے ہیں، اللہ کے ہی اکیلے جو ہے بن کر کے وہ رہتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ کا فضل نازل ہوتا ہے۔ اور پھر انہوں نے بتلایا کہ یہ جو مصر کے لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں، اور یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے دوسروں کی نہ صرف پوجا کرتے ہیں بلکہ آخرت پر یقین بھی نہیں رکھتے، ایسے لوگوں کے دین کو میں نے چھوڑ دیا ہے، اور میں نے ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے دین کی پیروی کی ہے۔ ان تمام باتوں کو سمجھانے کے بعد اب ان کو خالص توحید کی دعوت دے رہے ہیں، توحید کے بارے میں ان کو سمجھا رہے ہیں، چونکہ یہ جو لوگ ہیں یہ اس سے پہلے ملازم رہ چکے ہیں۔ کون آقا ہوتا ہے، آقا کا کیا مقام ہے، وہ لوگ خوب اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں، تو ان کو انہی کے انداز میں، ایسے انداز میں سمجھایا کہ جو یہ لوگ بہت آسانی سے سمجھ لیں۔ ان لوگوں کو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یا صاحبی السجن، اے قید خانے کے ساتھیوں، ارباب متفرقون، الگ الگ بہت سارے معبود بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا پھر وہ اللہ جو تنہا ہے اور سب سے زیادہ قوت والا، سب کے اوپر غالب ہے، وہ اللہ بہتر ہے یا بہت سارے معبودان بہتر ہیں؟ اور ظاہر سی بات ہے یہ ملازمین ہیں، ان کو خوب معلوم ہے کہ اگر ایک آقا کی غلامی ہو تو زیادہ بہتر ہے، بہت سارے آقا کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکتے ہیں، اور خاص طور سے ایک آقا ہو جو سب سے زیادہ طاقتور ہو، سب کے اوپر غالب ہو، وہ آقا سب سے بہتر ہے۔ وہ اچھی طریقے سے جانتے تھے، لہذا ان کو اسی کے انداز میں یوسف علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اور بتلایا۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے ان کو تعلیم دیتے ہوئے کہا ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون۔ اصل میں
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کے ساتھ شریک ٹھہرایا جاتا ہے، شرکیہ عقیدے کو جو سماج و معاشرے کے اندر رائج کیا جاتا ہے، اس کی حقیقت بیان کرتے ہوئے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کو چھوڑ کر کے بہت سارے معبودوں کی جو عبادت کی جاتی ہے، اس کے پیچھے جو بات ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے، صرف یہی بات ہوتی ہے کہ ایک آدمی کوئی عقیدہ اپنی طرف سے جو ہے بناتا ہے، اس عقیدے کو کسی آستانے یا کسی بزرگ کی طرف منسوب کرتا ہے اور پھر اس عقیدے کو لوگوں میں رائج کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ان لوگوں کے گزر جانے کے بعد جو دوسری نسل آتی ہے، اس عقیدے کو مذہبی رنگ دے دیتی ہے اور پھر یہیں سے شرک کا جو ہے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کے اوپر کوئی دلیل نازل نہیں کی، یہ لوگ بغیر تحقیق کے اپنے پچھلے لوگوں کی، اپنے آباء و اجداد کی تقلید کرتے ہیں، اور یہ لوگ یہ بھی جاننے کی زحمت گوارا نہیں کرتے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کی جو عبادت کی جا رہی ہے، اس کا حکم، اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی کتابوں میں نازل کی ہے یا نہیں کی ہے۔ بغیر کچھ سوچے سمجھے، بغیر کچھ جانے ہوئے، یہ لوگوں کی اکثریت بغیر تحقیق کے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے جھکتے بھی ہیں، پکارتے بھی ہیں، اپنی نظر و نیاز ان کو دیتے بھی ہیں، صرف اس واسطے سے کہ وہ کچھ فائدہ پہنچا دے، حالانکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ لیکن جو لوگ ان عقیدوں کو سماج و معاشرے کے اندر چلانے والے ہوتے ہیں، جو گرو گھنٹال ٹائپ کے ہوتے ہیں، جو مجاور خلیفہ ٹائپ کے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو تو چونکہ ان عقیدوں کو لوگوں میں پھیلانے کی وجہ سے بہت ساری نظر و نیاز ملتی ہے، بہت ساری دنیاوی فائدے ملتے ہیں، تو اس لیے ان کو ان کاموں کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں، لیکن عوام الناس عام طور پر اندھی تقلید میں یہ عمل کرتے ہیں۔ اسی بات کو سمجھاتے ہوئے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان، یعنی اللہ کو چھوڑ کر جن معبودوں کو تم پوجتے ہو، صرف تم یا تمہارے آباء و اجداد نے نام رکھ لیا ہے، عقیدہ گھڑ لیا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ مزید کہا ان الحکم الا للہ، حکومت اور فرما روائی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ امرا اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ نے یہی حکم دیا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش نہ کرو، اور پھر کہا ذالک الدین القیم، یہی بہتر دین ہے، یہی صحیح دین ہے، یہی پختہ دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اتنی باتیں سمجھا دینے کے بعد بہترین اور دل نشیں انداز میں، دل نشیں پیرائی میں یوسف علیہ السلام ان کو اصول دین سمجھا دینے کے بعد اب ان کے خوابوں کی تعبیر بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا یا صاحب السجن، اے میرے قید خانے کے ساتھی، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، جس نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ اپنے آقا کے لیے وہ شراب نچوڑ رہا ہے، شراب بنا رہا ہے، تو اس کی جو نوکری تھی وہ اپنی نوکری پر بحال ہو جائے گا، اس کے اوپر جو الزام ہے وہ الزام ختم ہو جائے گا اور وہ آزاد ہو جائے گا اور پھر سے اپنے آقا کو شراب پلانے لگے گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور جس نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ اس کے سر کے اوپر روٹی ہے اور اس روٹی کو پرندے نوچ نوچ کر کے کھا رہے ہیں، اس کے اوپر جرم ثابت ہو جائے گا۔ آپ کو معلوم ہوگا، بتلایا گیا تھا کہ یہ دونوں مجرم اس لیے قید خانے کے اندر داخل ہوئے کہ ان کے اوپر بادشاہ کو، شاہ مصر کو زہر دے کر کے مارنے کا الزام تھا۔ تو جو پہلا خواب دیکھنے والا تھا، جس نے دیکھا تھا کہ خواب میں ہم اپنے مالک کے لیے شراب نچوڑ رہے ہیں، اس کے اوپر جرم ثابت نہیں ہوگا، تعبیر یہ بتلائی، اور وہ پھر سے اپنے نوکری پر بحال ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو دوسرا ہے جس کے سر کے اوپر روٹی ہے، جو روٹیاں بنایا کرتا تھا، کہ جس کے سر کے اوپر روٹی ہے اور پرندے اس روٹی کو نوچ نوچ کر کے کھا رہے ہیں، اس کے اوپر جرم ثابت ہو جائے گا اور اس کو پھانسی دی جائے گی، اس کو سولی پر چڑھایا جائے گا، اور پھانسی دے دینے کے بعد اس کے سر سے پرندے جو ہے وہ گوشت نوچ نوچ کر کے کھائیں گے۔ کہا یوسف علیہ السلام نے قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، تم نے جو خواب کی تعبیر پوچھی ہے اس کا فیصلہ ہو چکا، کیونکہ اس کی تفسیر میں مفسرین نے بیان کیا ہے کہ جیسے ہی یہ تعبیر یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کو بتلائی، فوراً وہ لوگ کہنے لگے کہ نہیں نہیں نہیں، ہم نے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا، بس ایسے ہی چپکے آپ سے خواب کی تعبیر پوچھ رہے ہیں، کیونکہ اب تو اس کو پھانسی پڑنے والی ہے اور خواب کی تعبیر بیان کر دی گئی، تو فوراً اپنے بات سے مکرنا چاہ رہا ہے کہ نہیں، ہم نے کوئی خواب کی تعبیر، کوئی خواب نہیں دیکھا ہے، بس وہی میں نے آپ سے جو ہے خواب کی تعبیر پوچھ لی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم خواب دیکھو یا نہ دیکھو، اب جو چونکہ تم نے خواب کی تعبیر پوچھ لی ہے اور تعبیر تمہارے سامنے بیان کر دی گئی ہے، تو اب وہ
تعبیر پوری ہو کر کے رہے گی، اس کو اس کی نوکری مل کر کے رہے گی، اور اس کو سولی مل کر کے رہے گی، اور یہ تعبیر کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کر چکا ہے۔ دراصل خواب کی تعبیر کے سلسلے میں ہمیشہ الرٹ رہنا چاہیے۔ میں نے پہلے بھی بتلایا تھا، آج پھر بتلا دیتا ہوں کہ ہمارے سماج و معاشرے میں جو لوگ خواب دیکھتے ہیں تو خواب دیکھ کر کے فوراً بیان کرنے لگتے ہیں، اچھا ہو برا ہو جیسا بھی خواب ہو بیان کرنے لگتے ہیں، وگرنہ صحیح بات یہ ہے کہ کون خواب سچا ہے کون خواب سچا نہیں ہے یہ ہم نہیں جانتے ہیں، اور خوابوں کے تعلق سے زیادہ جو ہے ٹینشن بھی نہیں لینا چاہیے۔ خواب کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی کلیئر تعلیم ہے کہ اگر کوئی خواب دیکھو اور خواب اگر اچھا ہو، ایسا دکھ رہا ہو کہ خواب سے جو ہے دل کے اندر خوشی ہو رہی ہے، دل کے اندر اطمینان ہے، تو ایسے خواب کو اپنی لوگوں کو بیان کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ بیان کر دیں گے تو اس خواب کی اچھائی جو آپ محسوس کر رہے ہیں وہ آپ کے زندگی کے اوپر بھی آ جائے گی۔ اور اگر خواب برا ہو، دہشتناک ہو، خوفناک ہو، خواب کو دیکھنے کے بعد دل کے اندر بے چینی ہو، بے قراری ہو، تو ایسے خواب کو لوگوں کو بیان نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو اگنور کر دینا چاہیے۔ عام طور پر ایسا ہمارے سماجی معاشرے میں لوگ نہیں کرتے ہیں، جبکہ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اور اگر برا خواب دیکھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تعلیم دی ہے کہ رات میں اگر برا خواب دیکھا تو فوراً جس کروٹ میں وہ سویا تھا کروٹ کو چینج کر دے، اگر رائٹ کروٹ پہ ہے تو لیفٹ کروٹ میں آ جائے، اگر لیفٹ کروٹ پہ ہے تو رائٹ کروٹ میں آ جائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے 3 مرتبہ جو ہے اپنے بائیں طرف تھوکے ہلکے انداز میں، اور اس خواب کی برائی سے شر سے اللہ سے پناہ طلب کرے اور پھر سو جائے اور خواب کو کسی کو بیان نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ ایسا کرے گا تو اس خواب کی جو شر اور برائی ہے اس کا کچھ بھی اثر اس کے اوپر نہیں پڑے گا۔ تو خواب کے بارے میں یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ اور خوابوں کی تعبیر کے تعلق سے بھی یہ بات سن لیجئے کہ جب تک کسی خواب کی تعبیر پوچھی نہ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ پرندے کے پر کے اوپر ہے، پرندے کے پر کے اوپر کچھ ہوگا اور پرندہ جیسے اڑے گا وہ ختم۔ تو معاویہ بن حیدہ قشیری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی خوابوں کی تعبیر بیان نہ کی جائے، کسی خواب کی تعبیر بیان جب تک نہ کی جائے تب تک وہ خواب جو ہے وہ پرندے کے پیر کے اوپر ہے، اور جیسے ہی اس خواب کی تعبیر بیان کر دی جائے تو اس کی تعبیر کے مطابق وہ معاملہ ہو کر کے رہے گا۔ یہی بات یوسف علیہ السلام نے بھی کہا کہ اب تم چاہے خواب دیکھو یا تم نے خواب نہ دیکھا ہو، تم نے تعبیر پوچھا، میں نے تعبیر بتا دیا، اب جو تعبیر بتایا ہے وہ ہو کر کے رہے گا۔ اور ویسے ہی ہوا، یہ جو ساقی تھا شراب پلانے والا، اس کو جو ہے رہائی مل گئی، یہ اپنے آقا کو شراب پلانے لگا، اپنی نوکری پر پھر سے بحال ہو گیا، اور یہ جو روٹی بنانے والا نان بھائی تھا اس کے اوپر فرد جرم ثابت ہو گیا اور اس کے بعد اس کو پھانسی دے دی گئی۔ معزز سامعین کرام، جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو وہ آدمی جس کے بارے میں یوسف علیہ السلام کو یقین تھا کہ اب وہ چھوٹے گا، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُ اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ۔ اور وہ جس کے بارے میں یوسف علیہ السلام کو یقین تھا کہ وہ چھوٹ جائے گا، ظن، یہ جو زن ہے نا، زن کا مطلب ہوتا ہے گمان، شک و شبہ، لیکن عربی کے رول اور قاعدے کے مطابق، گرامر کے مطابق، زنہ کے بعد اگر انا کا لفظ آئے تو وہاں پر گمان کے معنی میں نہیں بلکہ یقین کے معنی میں ہوتا ہے، جیسا کہ مفردات القرآن کے لکھنے والے امام راغب اصفہانی نے اپنی کتاب مفردات القرآن کے اندر اس چیز کو واضح کیا ہے، اور عام اہل لغت نے بھی اور مفسرین نے بھی اس بات کو اپنی کتابوں کے اندر بتلایا ہے کہ زنہ کے بعد اگر انا کا لفظ آئے تو زنہ جو ہے یہ یقین کے معنی میں ہوگا، جیسا کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 46 میں اللہ فرماتے ہیں کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، الذین یظنون انہم، دیکھیں یظنون کے بعد انہم، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے رب سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں، جو لوگ اپنے رب سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں ان کے لیے یہ اچھائی ہے، یہ خیر ہے، یہ اجر و ثواب ہے، ان کو یہ رتبہ اور یہ مرتبہ ملے گا۔ تو زنہ کے بعد اگر انا کا لفظ ہو تو وہ یقین کے معنی میں ہوگا۔ یوسف علیہ السلام نے اس شخص کے بارے میں جس شخص کو انہوں نے تعبیر بتلائی تھی کہ وہ اپنے آقا کی نوکری پر بحال ہوگا، اس کو جب وہ چھوٹنے لگا تو اس کے پاس گئے اور کہا کہ دیکھو اپنے بادشاہ کے پاس، اپنے آقا کے پاس میرا ذکر کرنا، کہنا کہ ایک آدمی بغیر کسی قصور کے قید خانے کے اندر بند ہے، کوئی قصور نہیں ہے، اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے، ذرا اس کے بارے میں غور و فکر کیجیے، ایسا انہوں نے کہا۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُ اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ
یوسف علیہ السلام نے اس آدمی کو جس کے بارے میں چھوٹنے کا ان کو یقین تھا اس کو جا کر کے کہا کہ اپنے مالک کے پاس، اپنے آقا کے پاس، اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا. فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ. تب یہ آدمی جب نکل گیا تو اب تو اس کو ایک چھٹکارا مل گیا، قید سے آزادی مل گئی، ایک خوشی. اور دوسری خوشی، جو نوکری پہلے تھی وہی نوکری بحال ہو گئی. اس خوشی میں وہ مگن ہو گیا، مگن ہو کر کے وہ یوسف علیہ السلام کے تذکرے کو اپنے مالک کے پاس کرنا بھول گیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو بھولنے کا معاملہ ہے شیطان نے کرایا. کیوں؟ کیونکہ شیطان کی سب سے پہلی چاہت یہ ہوتی ہے کہ کوئی خیر اور بھلائی کا معاملہ نہ ہو، اور اگر وہ کسی خیر و بھلائی کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اس کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ کتنا ڈیلے کر دیا جائے. یہی معاملہ ہوا. وہ جو غلام تھا جو چھوٹا، وہ چھوٹنے کی خوشی میں اور اپنے نوکری کو پا لینے کی خوشی میں بالکل مگن ہو گیا، بے خود ہو گیا، اور اپنے مالک کے پاس یوسف علیہ السلام کا تذکرہ نہیں کیا. اللہ فرماتے ہی فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ. جب اس نے تذکرہ نہیں کیا تو یوسف علیہ السلام کو ایک اور مدت تک قید خانے کے اندر رہنا پڑا. بضع سنین کا لفظ جو ہے عربی میں 10 سے نیچے جو وطر ہوتا ہے، طاق عدد جو ہوتا ہے، طاق عدد کے لیے آتا ہے 7 یا 9 کے لیے. مفسرین نے کہا ہے کہ اس کے بعد یوسف علیہ السلام یا تو 7 سال تک یا پھر 9 سال تک قید خانے کے اندر رہے. اس کے بعد کیا معاملہ ہوا انشاءاللہ کل کے درس میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.